बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ बुध और 2025 मेरा और आपका ये दूसरा राब्ता। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, कितनी तबाही हो रही है। क्या हमने इसके लिए पहले जो साइंसदान वार्न कर रहे थे, क्या हमने इस पर यानी इस मौजू को तवज्जो दी? मैं इमरान खान के वो शॉट आपको सुनाऊंगा जिसमें वो कह रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने यानी आगाही दी थी, लेकिन हमसे भूल हुई या चूक हुई कि हम कालाबाग डैम भी ना बना सके। और अब हमारे देहात, हमारे शहर, हमारा यानी जायदाद, हमारे जानवर, हमारे लोग, ये सब मुतासिर हो रहे हैं। तो आगे चलकर मैं आपको इमरान खान को एक जो और ऑफर है उसकी भी खबर दूंगा, क्योंकि इमरान खान का जो पैगाम अपने ट्विटर एक्स अकाउंट से आया उसको मैंने पहली वीडियो है उसमें शेयर किया आपसे। तो अब जो है जो बकिया यानी डेवलपमेंट हुई है उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है और मुझे सब्सक्राइब करना है। तो आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो अपर पंजाब साइड है, तकरीबन जिसे मशरकी पंजाब कहते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर इतनी सैलाब आया हुआ है, इतना पानी आ गया है, इतना तबाही हो रही है कि मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं कि बड़ी तादाद में लोगों के जानवर जो हैं इस पानी में बह चुके हैं। और खासकर जो सियालकोट सिटी है वो कितनी मुतासर हुआ है, वहां कितनी बारिश हुई है, लोग कितनी फंस गए हैं। रिकॉर्ड बारिश 355 मिलीमीटर, आप अंदाजा कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी तबाही। और दूसरा जो इस वक्त रावी की सूरत हाल है, रावी बिल्कुल बिफर चुका है, लाहौर खतरे में है। जो गैर कानूनी तौर पर सोसाइटियां बनाई गई वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त गैर महफूज हैं। लोगों को ऐलानात किए जा रहे हैं कि वहां से निकल जाएं। तो इस वक्त पूरे दरिया पाकिस्तान के बिखर चुके हैं, रावी, सतलुज, चनाब। और अब जो सूरत हाल है कि अभी ताज़ा ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हेड कादराबाद को बचाने के लिए जो बंद था उसको तोड़ दिया गया है। वहाँ बड़ा खतरा था कि जो अगर वो हेड यानी टूट जाता तो कितनी बड़े पैमाने पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह होता। उसको बचाने के लिए अब मंडी बहाउद्दीन के जो देहात हैं वहाँ पानी को दाखिल किया गया है, बंद को तोड़ दिया गया है। तो बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचा रखी है, दरिया मुकम्मल तौर पर बिखर चुके हैं। और लोगों को जो है महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए हमारी पाक आर्मी इस वक्त भी मैदान में खड़ी है, क्योंकि रात जो है वो पहुंच चुकी थी। और अब जो है लोगों की मदद करने के लिए पाक आर्मी के दस्ते जो हैं वहाँ तैनात हैं। बंद आप देख रहे हैं कि जिस तरह बंद पर बारूद भरा गया और उसके बाद बंद को तोड़ा गया है कादराबाद, यानी बंद को कादराबाद जो ये हेड था इसको बचाने के लिए तो हमारे आर्मी के जवान वहाँ पे भी मौजूद थे। तो ये हमसे कितनी गलती हुई, हम क्या कर बैठे। हमें ये पाकिस्तान से यानी क्या हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक क्या करना चाहिए था, कहाँ हमसे छूट हुई, क्या हम करते रहे हैं। क्योंकि हमें इस पानी को यानी काबू करने के लिए सबसे पहले डैम बनाने चाहिए थे, लेकिन जो हमने डैम बनाए वो भी इतनी कैपेसिटी के यानी नहीं रखते। छोटे मोटे जो डैम हैं वो अब पानी उनको जो है यानी उनके मिकदार से यानी उनके कुव्वत से ज़्यादा है। तो अब हमें जहां बड़े पैमाने पर कालाबाग डैम बनाना चाहिए था, हमसे चूक हुई या भूल हुई, इसके लिए हमें सोचना होगा। तो दूसरी तरफ अब जो सूरत हाल है कि बड़े पैमाने पर लोग मुतासिर हो रहे हैं, तमाम शहर तकरीबन डूबने का खतरा हो चुका है। ये मशरकी पंजाब से लेकर जनूबी पंजाब तक मामला पानी के यानी नज़र हो चुके हैं, ये मामला ख़राब जा रहे हैं, लोग बड़े मुतासिर हैं। दुनिया भर के हेडलाइन अब पाकिस्तान के सैलाब को यानी दिखा रही है। ये बहुत बड़ी तबाही है पाकिस्तान में, ऊपर से बारिश का अलर्ट। और ये तकरीबन जो 10-12 घंटे बताए गए हैं बड़े डेंजरस हैं, बड़े खतरनाक हैं।
اس حوالے سے عوام کو مکمل آگاہی دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ کلپ آپ کو سناتا ہوں عمران خان کا, جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں, انگلش میں اسپیچ کر رہے ہیں. ویسے Some 20 years آئیے ago, سنتے ہیں. if we spoke about climate change, we were normally met with cynicism, skepticism, even ridicule. But today, anyone can see that climate change is for real. Record temperatures in Siberia. اور اب آپ کو دوسری خبر بتاتا چلوں کہ بہت بڑی خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے, فیصلہ آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. اس بارے میں ثناء اللہ مستی خیل بھی کچھ کہہ رہے ہیں. آئیے میں آپ کو اس میں تو ان کو ابھی کنوے ہوا ہے کہ کنوے نہیں ہوا, کیونکہ میں تو پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں. رات کو 3:30 بجے ہماری میٹنگ جو ہے وہ اینڈ ہوئی ہے, تو ان کو شاید ان کے نوٹس میں یہ بات ہے بھی صحیح کہ نہیں, لیکن پارٹی کا یہ حکم تھا, خان صاحب کا حکم آیا تھا, رات بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے اور 4.5 گھنٹے میٹنگ رہی ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تمام جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبرشپ ہے اور جو ان کی چیئرمینی ہے وہ ریزائن کر رہی ہے. اور سیکنڈ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جو پنجاب میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں ضمنی, ماں سوائے میاں اظہر صاحب جس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, وہ بھی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. آپ اب پی ایس سی سے مستعفی ہو گئے ہیں؟ میں ابھی دیکھیں جی, ابھی چونکہ رات کو لیٹ آورز میں ڈیسیجن ہوا ہے تو آج ہماری آپ نے سن لیا. ثناء اللہ مستی خیل نے بھی کہہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں سے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے ہیں. یہ بہت بڑی بڑا بریک تھرو ہے, بہت بڑی خبر ہے. عمران خان نے کہا کہ وہ کمیٹیوں سے نکل جائیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. تو اب جو ہے بالکل پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے بیانیوں کو ویلکم کیا ہے اور اپنے استعفے قومی اسمبلی کو اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دیے ہیں. اور دوسری طرف ضمنی الیکشن سے بھی مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا ہے. صرف ایک سیٹ پر جہاں حماد اظہر کے والد صاحب فوت ہوئے تھے, اس سیٹ پر صرف پی ٹی آئی جو ہے الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی. اس کے بعد پورے پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس سے یہ بائیکاٹ کیا جائے گا. دوسری گیم جو اب جو طاقتور حلقے ہیں ان کی جانب سے ڈالی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے پی کے صوبہ جو وہاں پر خبریں مل رہی ہیں کہ رجیم چینج کے لیے تیاریاں زور پر ہیں. وہاں جو ایم پی اے ہیں تقریباً 30 سے 35 ان کو ہٹانے کے لیے ٹیکنیکل طریقے استعمال کیے جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے صوبے پر مکمل طور پر قبضے کی تیاریاں ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے چل کر. ابھی جو تازہ ترین یہی اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن میں بائیکاٹ کر دیا ہے اور قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیاں کمیٹیاں ہوں یا دوسری ان کو ان سے استعفے دے دیے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ اب کمیٹی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عمران خان کا جو حکم ہوگا وہ مانیں گے. تو جو قومی اسمبلی کے سیٹیں ہیں اس سے بھی اگر استعفے دینے پڑے تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے وہ بھی حاضر ہے, جان بھی قربان ہے. تو دیکھتے ہیں یہ صورتحال ہے. دوسری طرف جو ہے اب فیصل واڈا, یہ تمام آپ دیکھیں کہ جو معافی کی صورتحال تھی کہ معافی عمران خان مانگ لے. عمران خان نے جو اپنا پیغام بہر بھیجا, اس کی علیمہ خان, نورین خان اور عظما خان کی ملاقات اور ڈاکٹر اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کے بعد, تو اب عمران خان نے تو واضح کہہ دیا کہ معافی میں نہیں تم مانگو گے. تو اس کے بعد بھی اب ایک نیا بیانیہ آیا ہے, نئی آفر ہوئی ہے. کہاں سے ہوئی ہے؟ فیصل واڈا نے ایک بار پھر کہا ہے کہ عمران خان بشرا بی بی کو طلاق دے, جبکہ اس بات کو بھی عمران خان نے اپنے ٹویٹ پہ شیئر کیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ وہ بشرا بی بی کو طلاق دے, جبکہ وہ میرے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے. جتنی تکلیف, جتنی زیادتی یا ظلم اس کے ساتھ کیا گیا ہے وہ بھی برداشت کر رہی ہے. تو اب یہ آفر نکل کے آئی ہے کہ بشرا بی بی کو طلاق دیں. نہ جانے کیوں ان کو تکلیف ہے اس بشرا بی بی سے بھی. دوسری آخر میں جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان نے جو کتابیں کتابوں کے لیے وہ اسٹینڈ لیتے ہیں, کتابیں کے لیے کہتے ہیں, کتابیں ان کو اویل نہیں ہوتی, نہیں دی جاتی. تو اب جو کتابیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں صلاح الدین ایوبی کی کتاب بھی ہے, وہ مانگ رہے ہیں. اور جو اب وہ کتابیں ہیں ان سے بھی اس سسٹم کو, اس نظام کو خوف ہے. کامران شاید جانے پہچانے اینکر ہیں, تو انہوں نے بھی اس
ان کتابوں پر تذکرہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہ جانے پڑھنا چاہتا ہے عمران خان صلاح الدین کی کتابیں. اصل میں وہ اتنی یعنی گھبراہٹ میں تھے کہ وہ کہا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی کتابیں اس لیے پڑھنے چاہتے ہیں عمران خان کہ وہ جو ہے اپنی کشتیاں جلا کر جیتا تھا. تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ طارق بن زیاد نے جو ہے کشتیاں جلائی تھی، صلاح الدین ایوبی نے نہیں جلائی تھی. تو یہ اتنی یعنی پریشانی میں گھبراہٹ میں ہے کامران شاہد صاحب. تو صلاح الدین ایوبی کی کتاب ہو یا یعنی یہ فلسفی طور پر جو بھی کتابیں ہیں ان پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان. تو یہ سسٹم بہت بڑا پریشان ہے، خوف میں ہے کہ یہ اب ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان اب ایک نام نہیں رہا بلکہ نظریہ بنے، کتاب نہیں رہی. کتابوں کی بات چھوڑ دے، عمران خان ایک مکمل کتاب بن چکے ہیں اور اس کو عوام نے پڑھ لیا ہے. عوام کا شعور، عوام کا ذہن جو ہے اب عمران خان یعنی وہ جیت چکے ہیں. عمران خان ایک نظریہ بن چکے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے